آیت نمبر 189۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين۔ اس سے پہلی آیات میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کچھ صفات کا تذکرہ تھا، مثلا قیامت کا علم اللہ کو ہے، یا مثلا علم الغیب اللہ کو ہے۔ اس آیت میں بھی اللہ کی ایک اور صفت کا تذکرہ ہے، اور وہ ہے صفت خلق، یعنی اللہ خالق بھی ہے۔ فرمایا کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تم کو پیدا کیا ایک جان سے۔ اس ایک جان سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ اللہ نے سب سے پہلے جب انسانوں کی آبادی کا سلسلہ شروع نہیں ہوا تھا اور یہ فیصلہ فرمایا تھا کہ میں زمین پر اپنی خلافت کے لیے ایک انسان کو پیدا کروں گا، تو اس کے آغاز میں حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے ایک جو ہے وہ مٹی اور گارے کی مدد سے ایک صورت بنوائی فرشتوں کے ذریعے سے۔ پھر اس میں اللہ نے پھونک ماری، روح آ گئی اور وہ زندہ ہو گئے، اور اس وقت ان کی فضیلت کو ظاہر کرنے کے لیے حکم یہ ہوا کہ سارے فرشتے اور جتنے شیاطین وغیرہ ہیں وہ سب ان کو سجدہ کریں۔ اس سجدے کے حکم میں ابلیس بھی شریک تھا، لیکن اس نے انکار کیا اور سارے فرشتوں نے سجدہ کر لیا۔ تو اس ایک جان سے پیدا کرنے کا مطلب یہی ہے۔ پھر ان سے اللہ نے ان کی پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا۔ پھر حضرت حوا اور آدم ان کے آپس کے ملاپ سے پھر آگے نسل انسانی کا آغاز ہوا، اور ایک بطن سے دو بچے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، اور ان میں وہ دونوں لڑکا اور لڑکی جو ایک بطن سے پیدا ہوتے تھے آپس میں بہن بھائی شمار ہوتے تھے، اور دوسرے بطن سے جو اولاد ہوتی تھی وہ پہلے کے لیے الگ خاندان شمار ہوتا تھا، اور ضرورتاً اس سے نکاح جائز قرار دیا گیا۔ تو پہلے بطن کا لڑکا دوسرے بطن کی لڑکی، اور دوسرے کا لڑکا اور پہلے کی لڑکی، ان کا نکاح جائز تھا۔ تو یہ آغاز میں ہوا۔ جب نسل انسانی کا پھیلاؤ ہو گیا تو پھر یہ سلسلہ موقوف ہوا۔ اب ایک ماں باپ کی اولاد آپس میں بہن بھائی شمار ہوتے ہیں، ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے محرم ہوتے ہیں، اور ان کا نکاح قیامت تک کبھی بھی جائز نہیں ہو سکتا۔ پھر فرمایا کہ اللہ نے ان سے ان کے جوڑے کو بنایا، ان کی پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا گیا، اور جوڑا بنانے کا مقصد کیا تھا؟ لیسکن الیہا، تاکہ وہ ان سے سکون حاصل کرے۔ اس سے اللہ نے میاں بیوی کی ازدواجی زندگی کا جو اہم ترین مقصد ہے وہ ذکر فرمایا، اور وہ مقصد ہے سکون، کہ میاں بیوی کی زندگیوں میں سکون ہونا چاہیے، اور اس سکون کے حصول کے لیے ان دونوں کا کردار نہایت اہم ہے۔ اگر اس میں کوئی ایک بھی اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برا نہ ہو اور اس میں کوتاہی کرے تو گھر کا سکون اور گھر کا نظام درم برم ہو جاتا ہے، افراتفری کا شکار ہو جاتا ہے۔ حالانکہ شریعت اس بات پر بہت زیادہ زور دیتی ہے کہ انسان کی جو گھریلو زندگی ہے وہ پرسکون ہو۔ اگر وہ پرسکون ہوگی تو بقیہ کام انسان کے لیے آسان ہوگا، اور اگر وہ پرسکون نہیں ہے تو انسان کی زندگی وہ اجیرن ہو جائے گی، مشکل ہو جائے گی۔ تو مرد و عورت کو اس پر ضرور غور کرنا چاہیے کہ ہماری ازدواجی زندگی کا مقصد ایک دوسرے کا سکون ہے، اور اس کو ہر صورت میں باقی رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے لیے جو بھی اسباب و ذرائع اختیار کیے جا سکیں، دسترس میں ہو، ان کو اختیار کرنا چاہیے تاکہ گھر کا یہ سکون باقی رہے۔ فلما تغشاها حملت حملا خفیا فمرت به۔ اب یہ جو آیت کا پہلا حصہ تھا، اس حصے میں اللہ نے اپنے انعام کو ذکر فرمایا کہ میں نے انعام یہ کیا کہ تم سب انسانوں کو ایک نفس سے پیدا کیا، اور اسی ایک نفس سے اس کے جوڑے کو پیدا کیا۔ تو اللہ کا یہ انعام اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے، لیکن بنی آدم میں سے بہت سے لوگوں نے اس شکر کو چھوڑ دیا، اور نعمتوں کے باوجود ناشکری کے راستے کو اختیار کیا، نافرمانی کے راستے کو اختیار کیا۔ اب آگے اس کو ایک صورت سے، ایک مثال سے اللہ سمجھا رہے ہیں۔ فلما تغشاہا، پس جب وہ اس پر چھا گیا،
یہ مرد و عورت کے تعلق سے کنایا ہے کہ میاں بیوی کے آپس میں جو زن و شوئی کا تعلق ہوتا ہے جب وہ حاصل ہو گیا تو اس کے بعد کیا ہوا، حملت حملا خفیفہ، اس خاتون نے ایک ہلکا کم بوجھ والا حمل اٹھا لیا، یعنی وہ امید سے ہوئی اور آغاز میں چونکہ وہ ایک ہلکا بوجھ ہوتا ہے اللہ نے اس کو ذکر فرمایا، فمرت بھی، پس وہ اس کے ساتھ چلتی پھرتی رہی، کام کاج کرتی رہی۔ تو مفسرین کے ایک قول کے مطابق اس سے بنی آدم کے کسی بھی مرد و عورت کا تذکرہ ہے، کوئی تعین نہیں ہے کہ بنی آدم میں کوئی بھی مرد و عورت جن کے آپس میں یہ واقعہ ہوا اور پھر عورت امید سے ہوئی اور ابتدائی زمانے میں وہ اس کے ساتھ چلتی پھرتی رہی، فلما اثقلت، جب وہ بوجھل ہو گئی یعنی اس کی مدت بڑھ گئی اور اس کا وزن بڑھ گیا، دعوا اللہ ربہما، تو ان کو یہ کچھ خیالات آنے لگے، پتہ نہیں جو اولاد ہوگی وہ ناقص تو نہیں ہوگی، کامل ہوگی نہیں ہوگی، وہ کس شکل و صورت کی ہوگی، اس کے اعضاء کامل ہوں گے نہیں ہوں گے۔ تو ان کو جب یہ خدشات ہوئے تو انہوں نے اللہ سے دعائیں مانگی، اللہ کو پکارا جو ان کا پروردگار ہے، اور کیا کہا، لئن آتیتنا صالحہ، اے اللہ اگر آپ نے ہم کو صحیح سالم اولاد دے دی جو ہر عیب سے پاک ہو، نقص سے پاک ہو، اس کے اعضاء و جوارح مکمل ہو، تو ہم ضرور بالضرور آپ کے شکر گزار بندوں میں سے ہو جائیں گے۔ اس وقت تو وعدے کر لیے۔ اب آگے کیا حال ہوا، فلما آتاہما صالحا جعلا له شرکاء فیما آتاہما فتعالی اللہ عما یشرکون، جب اللہ نے ان دونوں کو صحیح سالم اولاد عطا کر دی، اب اس نعمت کا تقاضا بھی یہ تھا کہ وہ شکر ادا کرتے، اس کا تقاضا یہ تھا کہ وہ اللہ کی فرمانبرداری کرتے، اس کا تقاضا یہ تھا کہ اس بچے کے معاملے میں اللہ کے احکام کو پورا کرتے۔ اللہ فرماتے ہیں انہوں نے ایسا نہیں کیا، کیا کیا، جعلا لہ شرکا، ان دونوں نے اللہ کے لیے شریک بنا دیے، فیما آتاہما، ان چیزوں میں جو اللہ نے ان کو عطا کی۔ اللہ نے جو ان کو نعمت دی اولاد کی، اس میں اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک کر دیا۔ کیسے شریک کر دیا؟ محسن نے لکھا ہے، بعض نے ان اولادوں کو بعض بزرگوں کی طرف منسوب کر دیا کہ یہ ان کی دعا کی برکت سے ہوئے ہیں، گویا انہوں نے ہمیں عطا کر دی۔ ایک تو یہ ہے کہ دعا کروائی اللہ نے عطا کر دیا، ایک یہ ہے کہ فلاں پیر فقیر کی میں نے منت مانی تھی اور اس کے مزار پہ میں گئی تھی اور اللہ نے مجھے اولاد دے دی، تو اس طرح کر کے انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک بنا دیا۔ بعض نے یہ کیا کہ بچوں کے نام رکھنے میں اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک کر دیا، مثلا کسی نے نام رکھا عبد شمس، عربوں کا نام ہوتا ہے عبد شمس، کا مطلب یہ ہے سورج کا بندہ۔ بعض نے بچوں کا نام رکھا عبد العزا، عزا ایک بت کا نام ہے، بت کا بندہ، کہ اس بت نے ہمیں یہ بیٹا دیا، یہ اس سورج نے ہمیں، شمس نے ہمیں بیٹا دیا۔ اور آج کل کے اعتبار سے بعض لوگ نام رکھتے ہیں بندہ علی، علی کا بندہ، یہ نام رکھتے ہیں عبد الرسول یا عبد النبی۔ اگر عبد الرسول عبد النبی ہو تو اس میں دو جہت ہے، ایک جہت تو ہے اس اعتبار سے کہ یہاں مراد بندہ لیا جائے، جیسے ہم سارے اور ساری مخلوق، سارے انسان اللہ کے بندے ہیں، اگر یہ لیا جائے تو یہ تو شرک ہے کہ کوئی بھی انسان رسول اور نبی کا بندہ نہیں ہے، بلکہ بندہ وہ اللہ کا ہے۔ دوسری اس میں جہت یہ ہے کہ یہ اس کا معنی کیا جائے غلام، اگر غلام کی حیثیت مراد لی جائے تو پھر یہ نام رکھنا ٹھیک اور درست ہے کہ رسول کا غلام، نبی کا غلام، ہم سب جو ہے وہ نبی کے غلام، تو یہ جہت اگر ہو تو وہ تو ٹھیک اور درست ہے، لیکن پہلی جہت تو ٹھیک نہیں۔ لیکن بندہ علی نام رکھنا ہے، علی کا بندہ، اس میں بظاہر ایک ہی جہت ہے، تو ایسے نام رکھنا یہ اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک کرنا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جب اللہ نے ان کو اولاد دے دی، انہوں نے اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کر دی۔ فتعال اللہ عما یشرکون، اللہ برتر ہے، بلند و بالا ہے اس سے جو وہ شریک کر رہے ہیں، اللہ کا اس سے کوئی تعلق نہیں، اللہ کی ذات اس سے مستغنی ہے، منزہ ہے۔ ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون، کیا وہ شریک کرتے ہیں اللہ کے ساتھ ایسوں کو جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، حالانکہ وہ خود پیدا شدہ ہیں، ان کو پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ کا شریک تو وہ بنے نا جو خالق تو ہو، اللہ کے سوا تو کوئی خالق ہے ہی نہیں، باقی ساری مخلوق اللہ کی مخلوق ہے، پیدا کرتا ہے، تو مخلوق کیسے خالق کے برابر ہو سکتی ہے، یہ مخلوق کیسے خالق بن سکتی ہے؟ تو صفت خالقیت میں اللہ یکتا ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں، لہذا کوئی غیر اللہ یہ خالق ہو ہی نہیں سکتا، الہ ہو ہی نہیں سکتا۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ یہ خود حضرت بی بی حوا کا قصہ ہے، ہوتا یہ تھا کہ ان کی اولاد پیدا ہو کر انتقال کر جاتی تھی،
تو شیطان ان کے سامنے ایک بزرگ کی شخصیت میں آیا اور آ کر کہا کہ تم کیوں پریشان ہو؟ اس نے کہا، حوا نے اس سے کہا کہ میں اس لیے پریشان ہوں کہ مجھے امید ہوتی ہے، اولاد ہوتی ہے لیکن مر جاتی ہے۔ تو اس نے کہا ایسا کرو، اب جب تم امید سے ہو تو تم یہ ارادہ کر لینا کہ جو تمہارا اللہ لڑکا دے تم اس کا نام رکھنا عبد الحارث۔ حارث کا ایک معنی ہے کاشتکار، زراعت کرنے والا، کاشتکاری کرنے، زمینداری کرنے والا، اور ایک شیطان کے ناموں میں ایک نام تھا حارث۔ تو اس کا مقصد یہ تھا کہ اس جہت سے میں ان کو اپنے ساتھ ملا لوں گا اور میں اپنا ایک حصہ ڈال لوں گا، میں یہ سمجھوں گا کہ چونکہ اس کا نام عبد الحارث رکھا ہے اس سے بچ گیا، یہ حارث کا بندہ ہے۔ لیکن بی بی حوا کے ذہن میں یہ بات نہیں تھی، ان کے ذہن میں یہ تھا کہ حارث ان کے والد تو کاشتکار ہیں، کاشتکاری کیا کرتے ہیں، آدم کا پیشہ کاشتکاری تھا، وہ زمینداری بھی کرتے تھے، اللہ نے ان کو زمین میں ہل چلانے وغیرہ کی سب تعلیم دی تھی، وہ ہل بھی چلاتے تھے، بیج بھی لگاتے تھے۔ تو کہ عبد الحارث نام رکھنے میں کیا آ رہا ہے کہ بیٹا تو وہ حارث ہی کا ہوگا، اور یہ اگر حارث اللہ کی صفت سمجھی جائے کہ اللہ جو ہے وہ زمین کے اندر پیداوار اگانے والا ہے، تو اس اعتبار سے اللہ ہی کا بندہ ہے۔ تو انہوں نے یہ منت مان لی کہ ٹھیک ہے جو لڑکا ہوگا اس کا نام عبد الحارث رکھو۔ جب بیٹا ہوا صحیح سالم ہوا تو انہوں نے اس کے مطابق نام رکھ لیا۔ اب شیطان بڑا خوش ہوا، دیکھو میری بات مان لی اور میرا بندہ اس کو قرار دے دیا۔ اس پہ اللہ نے آیتیں نازل فرمائی اور اس قصے کو ذکر فرمایا۔ بہت سے حضرات نے اس قصے کو ضعیف بھی قرار دیا اور کہا کہ یہ جو روایت ہے وہ کمزور ہے، بہت نے کہا کہ نہیں ٹھیک ہے، لیکن اس کا جواب دیا گیا جیسے کہ میں نے بھی عرض کیا کہ حضرت حوا کی نیت بری نہیں تھی، شیطان کچھ اور سمجھ رہا تھا، ان کی نیت کچھ اور تھی۔ بہرحال یہ دونوں قصے اس آیت کے تحت ذکر کیے جاتے ہیں۔ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ۔ اللہ نے اپنی خالقیت کو بیان کرنے کے بعد اور بنی آدم کی ناشکری کو ذکر کرنے کے بعد اب جو غیروں کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، اللہ نے ان کا کچھ اختیار نہ رکھنا، ان کا عاجز و درماندہ ہونا اللہ وہ بیان فرما رہے ہیں۔ فرمایا کہ یہ لوگ تو ان کے لیے، یعنی یہ جو بت ہیں جن کو اللہ کا شریک سمجھتے ہیں، یہ ان بندوں کے لیے کوئی مدد کی طاقت ہی نہیں رکھتے، ان میں قدرت نہیں ہے کہ کسی کی مدد کر سکے، کسی کا تعاون کر سکے۔ جو پتھر کا بنایا ہوا بت ہے، اس کو جتنا مرضی انسان کہتا رہے کہ تم فلاں کی مدد کرو، یہ کیسے مدد کر سکتا ہے؟ وہ تو خود عاجز ہے، حرکت نہیں کر سکتا۔ اور فرمایا کہ نہ خود اپنے آپ کی مدد کر سکتے ہیں، نہ دوسروں کی مدد کرنے کی طاقت ہے، نہ اپنے آپ کی کوئی مدد کر سکتے ہیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ بِالْهُدَىٰ لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدْعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ۔ اگر تم ان کو پکارو ہدایت کی طرف، راستہ بتلانے کی طرف، تو تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ کوئی جا کر کہے کہ مجھے ہدایت دے دو، مجھے راستہ بتلا دو، مجھے فلاں دے دو، تو یہ بت اس کی بات نہیں سن سکتے، اس کی رہنمائی نہیں کر سکتے، اس کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ اللہ فرمانے برابر ہے تم پر، تم ان کو پکارو یا تم خاموش رہو، نہ وہ سنتے ہیں نہ کوئی کام کر سکتے ہیں۔ تو ایسے کیسے خالق ہو سکتے ہیں، خالق کے شریک ہو سکتے ہیں؟ ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين۔ بے شک وہ جن کو یہ پکار رہے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، وہ تم ہی جیسے بندے ہیں۔ یہ جن کو اللہ کا شریک قرار دے کر اللہ کو، ان کو بھی الہ کہہ رہے ہیں، ان کو خالق کہہ رہے ہیں، یا اللہ کے ساتھ الوہیت میں شریک کر رہے ہیں، تو میں تم جیسے بندے ہیں، تم ان کو پکارو، چاہیے کہ تمہاری پکار کو قبول کرے گا، تم سچے ہو، تمہاری بات مانے، کیوں بات نہیں مانتے؟ جب تم ان کو پکارتے ہو، تمہاری پکار کو وہ قبول نہیں کرتے، جواب نہیں دیتے، تو مطلب یہ ہے کہ وہ عاجز ہیں، وہ خالق نہیں ہو سکتے۔ أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنظِرُونَ۔ کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے چلتے ہو؟ کیا ان کے ہاتھ ہیں جن سے پکڑتے ہو؟ کیا ان کی آنکھیں ہیں جن سے دیکھتے ہو؟ کیا ان کے کان ہیں جن سے سنتے ہو؟ یہ تو ان ظاہری حواس سے بھی محروم ہیں، یہ کیسے الہ ہو سکتے ہیں؟ اب جو بت ہے، اس بت کی اس صورت میں کان کی شکل تو موجود ہے لیکن سن نہیں سکتا، آنکھ کی صورت موجود ہے دیکھ نہیں سکتا، ہاتھ کی صورت موجود ہے پکڑ نہیں سکتا، پیر کی صورت موجود ہے چل نہیں سکتا۔ تو یہ ایک عام انسان جس کو یہ حواس اللہ نے دیے ان سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، یہ پتھر کا بت تو اس سے بھی گیا گزرا ہے۔ تو ایک انسان کو اتنی عقل نہیں کہ اس کو اللہ کے ساتھ شریک قرار دے رہے ہیں۔ پھر فرمایا کہ نبی آپ کہہ دیجئے بلاؤ اپنے شرکا کو، پھر تم میرے خلاف تدبیریں کرو، مجھے ذرا مہلت بھی مت دو، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ تم ان کو بلا کر پکار کر اپنا ہم نوا بنا کر میرے خلاف تدبیریں چلواؤ،
منصوبے بنواؤ، مجھے مہلت بھی مت دو، مجھے کوئی پرواہ نہیں. کیوں نہیں ہے؟ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین، میرا کارساز اور ولی تو اللہ ہے، میرا مددگار تو اللہ ہے جس نے کتاب کو نازل کیا اور وہ تمام نیکوکاروں کی مدد کرتا ہے. اللہ تو تمام صالحین کی مدد کرتا ہے. تو جب اللہ کے نبی کو اللہ کی ولایت اور دوستی حاصل ہے، اللہ کی مدد حاصل ہے، تو پھر یہ بت میں کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ انہوں نے کھلا چیلنج کیا، سب کو بلاؤ، بلا کر میرے خلاف استعمال کرو، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے اسی کہ میرے ساتھ میرا اللہ ہے. والذین تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا انفسهم ينصرون، اور وہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، تمہاری مدد کی طاقت نہیں رکھتے، نہ اپنے آپ کی کوئی مدد کر سکتے ہیں. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور اگر تم ان کو پکارو ہدایت کی طرف تو وہ نہیں سنتے، اور تم ان کو دیکھتے ہو کہ وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں حالانکہ وہ کچھ دیکھتے بھالتے نہیں ہیں. بظاہر ایک بت اگر سامنے لگا ہوا ہو تو اس کی آنکھیں لگ رہی ہوں گی ہمیں دیکھ رہی ہے، اس لیے کہ اس کو بنایا ایسا گیا ہے. اللہ فرمانے حقیقت میں کوئی دیکھتے نہیں، بظاہر تو ہمیں لگ رہا ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں، حقیقت میں نہیں دیکھ رہے. تو جو بنیادی ان ذرائع علم سے بھی محروم ہو وہ کیسے الہ ہو سکتے ہیں؟ یہ باتیں بتا کر اللہ لوگوں کو توحید کی دعوت دے رہے ہیں اور شرک سے بچنے کا حکم دے رہے ہیں. اللہ ہم سب کو عقیدہ توحید پر ثبات قدمی نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہم سب کو عقیدہ توحید پر قائم رکھنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہم سب کو اسی عقیدے پر جب انتقال ہو تو موت نصیب فرمانا. اے اللہ ہم سب کو شرک سے، بدعت سے، کفر سے، ہر قسم کے گناہ سے اے اللہ حفاظت نصیب فرما. اے اللہ ہماری اولادوں کو، نسلوں کو بھی ہر قسم کے شرک و بدعت سے محفوظ فرما. اے اللہ جملہ بیماران کو شفا صحت عافیت نصیب فرما. اے اللہ جو کسی مشکل اور غم اور مصیبت میں ہے اے اللہ ان کی مشکلوں کو آسان فرما، غموں کا مداوع فرما. اے اللہ یا ارحم الراحمین ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ ہمارے مرحومین کی کامل مغفرت فرما. اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، صغائر و کبائر کو معاف فرما. اے اللہ ہم سب کو مرنے سے پہلے آخرت کی تیاری کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد نصیب فرما. اے اللہ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک بنا. اے اللہ ایک بنا. اے اللہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اے اللہ ان سب کو دین پہ چلنے والا بنا. اے اللہ ان حاضرین کے دلوں میں جو بھی جائز خواہش ہے، مراد ہے، اس کو غیب سے پورا فرما. جملہ مشکلات کو حل فرما، جملہ مقاصد حسنہ میں کامیابی نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.